بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس 1۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، ہم اپنا سبق پڑھ رہے تھے اپنے گھر اور اسکول کو صاف رکھنا، تو آج دوبارہ ہم اس کی ریویژن کر رہے ہیں۔ آج ہم طہارت اور صفائی کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے اور آج بہت افضل دن ہے۔ جمعے کے دن جو ہے وہ غسل کرنا، نہانا، خوشبو لگانا، نماز پڑھنا بہت ثواب کا دن ہے، تو سب بچے جو ہیں وہ ضرور اس دن کا اہتمام کیا کریں اور نماز پابندی سے پڑھیں، کیونکہ مرنے کے بعد آپ سب بچے جانتے ہیں کہ سب سے پہلا سوال ہمارے سے مرنے کے بعد جو ہے وہ نماز کا ہی ہوگا، تو سب بچوں کو نماز جو ہے وہ باقاعدگی سے پڑھنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں وہ ہے طہارت و پاکیزگی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ طہارت جو ہے وہ ہمارے دین میں بہت اہم ہے۔ ہمارے نبی اور ہمارے اللہ تعالیٰ صفائی کو بہت پسند کرتے ہیں، اور قرآن میں بھی آپ دیکھیں بار بار ذکر ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ ہمیں اپنے لباس کو، اپنے جسم کو پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے جو ضروری شرائط ہیں اس میں جسم کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے تو ہماری نماز جو ہے وہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو صاف ستھرے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بھی بہت پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اور اسلام میں طہارت و پاکیزگی کی جو اہمیت ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ دین اسلام پاکیزہ دین ہے، اور اسلام نے اپنے ماننے والوں کو طہارت اور پاکیزگی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک صاف رہنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ صاف ستھرا رہنے کے بہت سے فائدے ہیں، جن میں چند میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ سب سے پہلے فائدہ یہ ہے کہ صاف ستھرا رہنے والے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند کرتے ہیں۔ پھر صاف ستھرا رہنے والوں کے خیالات بھی صاف ستھرے ہوتے ہیں، پاکیزہ ہوتے ہیں۔ ظاہری طہارت سے ذہنی اور جسمانی سکون ملتا ہے۔ جو طہارت ہوتی ہے، طہارت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری طہارت ہوتی ہے، ایک باطنی طہارت ہوتی ہے۔ ظاہری طہارت وہ ہوتی ہے کہ ہمارا جسم، ہمیں لباس کو صاف ستھرا رکھنا، ہمارے ہاتھ پاؤں ناک کان منہ کو صاف ستھرا رکھنا، اور جو باطنی طہارت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں برائی سے دور رہنا ہے، ہم نے غلط چیزوں سے دور رہنا ہے، ہم نے برائی سے توبہ کرنی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ باطنی طہارت ہوتی ہیں۔ تو ہمیں طہارت کی دونوں اقسام کو اپنانا چاہیے، ظاہری طہارت کو بھی اور باطنی طہارت کو بھی۔ جب ہم صاف ستھرے رہیں گے تو انسان کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ صاف ستھرا رہنے سے انسان جو ہے وہ بے شمار بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ صاف ستھرے لوگوں کو سب لوگ پسند کرتے ہیں، اور صاف ماحول جو ہے وہ ہمیں آلودگی سے بچاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، اسلام نے صفائی اور پاکیزگی پر بہت زور دیا ہے، اور اسلام میں ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ باطنی صفائی پر بھی بہت زور دیا گیا ہے، اور ہمیں ان دونوں طہارت کو، ان کی اقسام کو اپنانا چاہیے۔ اس لیے ہمیں روزمرہ زندگی میں صفائی اور پاکیزگی کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر انسان کا ظاہر یعنی جسم اور لباس پاک ہو جائے اور اس کا باطن توحید ایمان سے روشن ہو جائے، تو اس طرح کی روح جو ہے وہ بھی پاک صاف ہو جاتی ہے، اور اسی وجہ سے صفائی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے۔ تو ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ دل کو بھی برے خیالاتوں سے، سوچوں سے پاک رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ جب ہم صاف ستھرے رہیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آج جو ہے ہم نے صفائی کے ٹاپک پر بات کی ہے، اس لیے کہ آج جمعے کا دن ہے۔ صفائی جو ہے وہ ہمارے دین میں بہت اہمیت ہے، اس پہ بہت زور دیا گیا ہے، تو اس لیے آج ہم نے صفائی والا ٹاپک پڑھا ہے، اور سب بچوں نے نماز کی عادت ڈالنی ہے، سب بچوں نے نماز ضرور پڑھنی ہے۔ یہ بات آپ سوچ لیں کہ مریں گے، جس دن مریں گے اس دن سب سے پہلا سوال ہم سے نماز کے ہی بارے میں ہوگا۔ تو پیارے بچوں، آپ سب بچوں نے ان باتوں پر عمل بھی کرنا ہے، اور یہ اچھی باتیں آپ نے دوسروں تک پہنچانی بھی ہیں۔ اللہ حافظ۔